اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک اور ٹاسک کریں گے. ٹاسک ہو جائے گا ٹیرر ماڈلنگ. ٹیرر ماڈلنگ کے اندر کنٹورنگ ہوتی ہے اس کی ساری. جو ڈیٹا ہم لاتے ہیں اس کے اوپر کنٹور لگانا, سرفیس بنانا, یہ ٹیرر ماڈلنگ ہوگا ایک. اور دوسرا پھر اس کے بعد ہم ٹیرر ماڈلنگ کے بعد ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ کمپوٹیشن کے اندر جا کر ایگزامائن ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ اس سے ہم کیا کیا معلومات لے سکتے ہیں. اچھا ابھی ہم کرتے ہیں. اچھا سب سے پہلے ایک بات کہ کل جو ہم نے یہ ڈیٹا اس میں امپورٹ کیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ ہم نے زیادہ ڈیٹا کے کوڈ نہیں بنائے تھے تو وہ کوڈ سب جو ہیں کس گروپ میں چلے گئے, ڈیفالٹ میں. جب ہم نے اس کا گروپ چیک کیا تو سب ڈیفالٹ میں تھے. کوڈ تو مختلف ہیں لیکن گروپ ان کا ادھر ڈیفالٹ بنا ہوا تھا. جب ڈیفالٹ ہم گروپ آف کرتے ہیں تو وہ سارا ڈیٹا جو مختلف کوڈ میں ہے, ایم ایچ میں ہے, بلڈنگ ہائٹ میں ہے, آر ای میں ہے, ایف این میں ہے, تو یہ سارے کا سارا ایک ہی گروپ کے اندر آف ہو جاتا ہے ایسے. ٹھیک, یہ ہمارا جو ڈرافٹنگ ہے اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور ویسے بھی جب ہم یہ ڈیٹا بنا کر آٹو کیڈ کے اندر لے کر جائیں گے تو جو لیئریں بنیں گی وہ اس گروپ کے نام سے ہم بنائیں گے, یہ جو گروپ نیم ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر یہ جتنا باقی ڈیٹا ہوگا وہ سارا ڈیفالٹ کے نام سے چلا جائے گا, وہ اپنے لیئر میں نہیں جائے گا. یہ ایک مسٹیک ہے, غلطی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو کور کرتے ہیں. کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا یہ پہلے, اس ڈیٹے کو اپنے کوڈ کے اندر یہیں سے لے کر جانا واپس. ایک تو یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کریں, نئے سرے سے کوڈ بنائیں, کوڈ بنانے کے بعد پھر یہ فائل ایکسپورٹ کریں. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کے اندر ہے تو وہ کیسے جاتا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں میں کوڈ بنا لیتا ہوں. یہاں چلیں جی بلڈنگ ہائٹ کا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ہے بلڈنگ ہائٹ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں وہی سیم فگر ہونا چاہیے جو یہاں ہے. آپ BLDGH, تو یہاں آپ اس کو پوری ڈسکرپشن دے سکتے ہیں. گروپ میں اس نیم سے یہ پھر گروپ اس کا بن جائے گا. یہاں بھی تھی ایلیویشن ہمیں چاہیے بلڈنگ ہائٹ, کیونکہ یہ ٹیکسٹ ہوں گے بعد میں, اس کا سیمبل نہیں ہوگا. کلر ٹھیک ہے, اپ ڈیٹ یس اوکے. ٹھیک ہے, ابھی میں صرف ایک ٹریننگ کے طور پہ ایک فگر چینج کر کے بتاؤں گا. نیکسٹ آپ کا اگر ڈیٹا آ جائے تو آپ نے وہ سارے کوڈ یہاں بنانے ہیں. جیسے میں نے بلڈنگ ہائٹ کا بنایا تو آپ پھر ایم ایچ کا بنائیں گے, مینور کا, اسٹریٹ لائٹ کا, اس کو سیمبل بھی دیں گے, ای پی کا بنائیں گے, آر ای کا بنائیں گے, اور اس کے علاوہ اور بھی دیکھ لیں گے جو بھی ایف این ہے, جو بھی چیز آپ کے کوڈ یوز ہے وہ سب آپ نے بنانے ہیں. پہلے کیا کیا, کوڈ بنایا, کوڈ بنا کر آپ نے اوکے کر دی. پھر آپ ٹاسک میں جائیں, جو ڈرافٹنگ والا آپ کا ٹاسک ہے کمپوٹیشن, اس میں جائیں. یہاں جا کر ایڈٹ, یعنی بنی ہوئی کسی چیز میں یا امپورٹ ہوئی جو سامنے آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہے اس کی کسی چیز میں کوئی بھی چینجنگ کرنی ہے. جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ میں نے چینجنگ کرنی ہے, تو چینجنگ جب کا مطلب آئے گا, نام آئے گا, تو آپ ایڈٹ میں جائیں گے. اس کی جو ٹاسک کمپوٹیشن کی مینو بار اوپن ہوتی ہے اس میں سے ایڈٹ میں, اس کے اندر جتنے ٹول ہیں یہ سب کمانڈیں جو ہیں یہ اس کی ایڈٹ کی ہیں, چینجنگ کی. اس میں سے دیکھیں تو ہم نے چینج کیا کرنا ہے, کوڈ چینج کرنا ہے نا. کوڈ کو لسکیڈ میں کیا کہتے ہیں, ایٹریبیوٹ, ایٹریبیوٹ نام ہے. تو یہاں ایڈٹ میں جائیں گے تو یہاں آ کر ایڈٹ ایٹریبیوٹ فائنڈ, آپ نے یہ کلک کر دی. یہ دیکھیں. اچھا اب یہاں دیکھیں میں نے کیا کیا, یہ دیکھیں یہ بلڈنگ ہائٹ کا کوڈ لگا ہوا ہے. ابھی جب میں جس پوائنٹ کو کلک کروں گا اس کی چینج کیا کیا ہوگی. یہ پوائنٹ آئی ڈی ہے, مطلب کہ میں پوائنٹ آئی ڈی دوں گا, یا ادھر پوائنٹ آئی ڈی لکھوں گا, یا جس پوائنٹ کو کلک کروں گا یہ پوائنٹ آئی ڈی خود اٹھائے گا. اٹھا لی,
10. ابھی چینج کیا کرے گا وہ یہاں سے میں نے ٹک کرنا ہے کہ اس کا کوڈ چینج کر، اس کی ڈسکرپشن چینج کر، اس کا گروپ چینج کر، جو کچھ بھی ہے. ایکچوئل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا آل کر دیں کہ اس کوڈ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے، یہ جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے اس کی اس میں بھیج دے گا BLDGH میں، اور انفارمیشن اس کی کیا ہو جائیں گی، پہلی ختم ہو کے اس کوڈ میں جو آپ نے انفارمیشن دے ہیں اس کی وہ ہو جائے گی چینج. ٹھیک ہے، کوڈ اس کا وہ رہے گا. اس کے بعد ڈسکرپشن چینج، گروپ چینج، سیمبل وغیرہ جو چیز آپ نے یہاں اس کوڈ بناتے ہوئے دی ہے اس کے اوپر وہ اپلائی ہو جائے گی. میں ابھی دیکھیں اس کو کرتا ہوں اپلائی. جیسے میں نے اپلائی کیا ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کا گروپ خود بخود بلڈنگ ہائٹ لکھا ہوا آ گیا. کلر ہر چیز اس کو وہ سے پہلے اس کا بلیک کلر تھا، ابھی اس کو میں کلک کرتا ہوں. ابھی دیکھیں اس کو جیسے میں نے کلک کیا وہ بھی چینج ہو گیا. جس پوائنٹ کو میں کلک کرتا جاؤں گا بلڈنگ ہائٹ یہ ہو جائے گا. ابھی اگر یہ پوائنٹ ہے اسٹریٹ لائٹ کا، اگر میں اس کو بھی کلک کروں گا تو یہ اسٹریٹ لائٹ کی بجائے اس کا کوڈ ہر چیز اس میں چلا جائے گا. یہ خود بخود بلڈنگ ہائٹ میں چلا جائے گا پورا پوائنٹ. اس کے اوپر سیمبل ہر چیز وہی اپلائی ہو جائے گی. یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا کوڈ STL لکھا ہوا، نہ اس نے پوائنٹ ID دیکھنی ہے صرف کہ جس پوائنٹ ID کو میں اوپر کلک کر رہا ہوں. اگر میں اس کو فنکشن لگا دیتا ہوں کوڈ والا، یہ کوڈ والا، ابھی میں یہاں مطلب کہ کسی بھی پوائنٹ کو بھی کلک کرتا ہوں یہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ میں جس پوائنٹ کو ابھی میں بلڈنگ ہائٹ ہے، یہ بلڈنگ والی تھی، اس کو ایسے کلک کیا، اس نے اس کوڈ کو اس اپنے اندر لکھ لیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اس کا جو کوڈ یہ BLDGH لکھا ہوا تھا یہ اس نے اپنا پک کر لیا. اب جب میں اپلائی کروں گا تو اس نام کے جتنے پوائنٹ ہوں گے اس سارے ڈیٹے کے اندر وہ سارے یک دم اس میں چلے جائیں گے، چینج ہو جائیں گے، ان کا کوڈ چینج ہو جائے گا. تو میں نے پورے کوڈ کے حساب سے جہاں جہاں اس کا کوڈ BLDH ہے اس کو کمانڈ دی اور ابھی میں اپلائی کرنے لگا. ابھی دیکھنا سارے کے سارے ایک ہی لمحے کے اندر پورا ڈیٹا چینج ہو گیا. صرف کون سے چینج ہوئے؟ جن کے یہ تھے. ابھی اگر بالفرض میں نے یہاں پوائنٹ بنایا ہوتا EP، چلے میں دوبارہ بنا دیتا ہوں. یہ دیکھیں EP الیکٹروپول ہے. پہلے وہ تھوڑا کیپٹل لگا دیتے ہیں. ادھر بھی کلر ٹھیک ہے، ایلیویشن صحیح ہے. سیمبل الیکٹروپول کو ہم دے دیتے ہیں. اوکے اپڈیٹ، یس. ابھی ایک اور کوڈ چینج کیا. اب یہیں میں وہ فنکشن لگا ہوا ہے آلریڈی، ایڈٹ پوائنٹ ایٹریبیوٹ. یہ کہاں سے آیا تھا؟ ٹاسک. اس میں کمپوٹیشن کو کلک کیا، ایڈٹ کے اندر جا کر ایٹریبیوٹ اور پوائنٹ، چونکہ ہم پوائنٹ کی ایٹریبیوشن کر رہے ہیں. اگر لین چینج کرنی ہوتی، لین کا کوڈ چینج ہوتا، پھر ہم لین والا اوپن کرتے ہیں. اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں. ابھی چونکہ پوائنٹ کا ہو رہا ہے اور یہاں یہ ہمارا مقصد بھی نہیں. یہ ساری کمانڈیں آپ کو جب ڈرافٹنگ کے لیے کمپوٹیشن کا سبق چلے گا اس میں ساری چیزیں یہ سکھائی جائیں گی، لیکن چونکہ یہاں یہ سامنے آ رہی تھی تو میں نے بتا دیا. ابھی آپ دیکھیں EP کا کوڈ لگا ہوا ہے. میں نے اس EP کو کلک کیا، ایسے اس نے EP اٹھا لیا. جیسے ہی اپلائی کروں اس کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی EP ہوگا وہ خود بخود چینج. ابھی دیکھیں سیمبل بھی لگ جائیں گے، لگ گئے. ابھی دیکھیے EP الیکٹروپول ہو گیا. اس طرح آپ نے سارے چینج کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر ہوتا یہ ہے، ابھی چونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے کنٹور لگانے ہیں، تو کنٹور کس کے اوپر لگیں گے؟ جو ڈیٹا آپ کا کنٹوریبل ہوگا، جو ڈیٹا کنٹوریبل ہوگا. جب آپ کا کوئی ڈیٹا کنٹوریبل ہے ہی نہیں اس کے اندر، یہ جو آپ نے فائل ڈالی ہے، تو یہ کنٹور کس کے اوپر لگائے گا؟ کنٹور نہیں لگیں گے اس کے اوپر، نہ اس کی سرفیس بنے گی، کیوں کوئی ڈیٹا بھی کنٹوریبل نہیں ہے. تو اس لیے ہم کوئی اور فائل دیکھتے ہیں، اس کے اندر امپورٹ کرتے ہیں جس کے اندر SLB ہوں اور اس کے اوپر ہم یہ کر لیتے ہیں. ہم پھر ٹاسک ڈیٹا کنورژن امپورٹ
یوزر ڈیفائنیبل. یہاں سے ابھی ہمیں کسی اور جگہ جانا پڑے گا. وہی ایرر ہے کہ اس کے کچھ ابھی ڈیٹا پتہ نہیں کس جگہ کا ہے، وہ ادھر ہی جا کر گرے گا. لازمی بات ہے. یہ ڈاٹا ہوگا، ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں کچھ ایس ایل اور وہ چیزیں ہیں. ابھی پہلے ہم ایس ایل کا بھی کوڈ بنا لیتے ہیں. اس کو جلدی سے میں ایس ایل لکھ لیتا ہوں. اسپارٹ لیول ہوتے ہیں. ہاں اس کی کنٹرولبل ہے، سیمبل اس کا نہیں ہے. اپڈیٹ یس اوکے. وہی پھر واپس جاتے ہیں کمپٹیشن پہ. ایڈٹ ایٹریبیوٹ پوائنٹ کوڈ کا فنکشن آن کر کے ایس ایل کو اٹھایا اور اپلائی کیا. سب کے سب ایس ایل جو ہیں وہ ڈیفالٹ سے چینج ہو گئے تاکہ ہم اس کے اوپر کنٹرول کر سکیں. ابھی دیکھیں جی اس کے اوپر کنٹرولنگ کرنا ہے ہم نے. ٹاسک ٹرن ماڈلنگ فارم ماڈل. اس جگہ پہ آپ نے اس ماڈل کا کوئی نام دینا ہے. 1 2 3 کوئی آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک یہ آپ کو میرا ماڈل نمبر 1 ہے. میں نے اس کو جیسے ہی اوکے کیا ہے ابھی ہوگا یہ سارا ڈیٹا جہاں جہاں پڑا ہے یہ اس سب کے اوپر اپنا ماڈل تیار کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن میں کیا کرتا ہوں کیونکہ وہ ڈیٹا بہت دور ہے میں اس کے اوپر بلاک لگاتا ہوں. بلاک اسی میں بلاک لگانے کے بھی آپ کو ٹریننگ ہو جائے گی. یہ بلاک کی جو کمانڈ ہے یہ ہر ٹاسک میں آتی ہے، جو سب ٹاسک میں وہ آئے گی. بلاک سے ہوتا کیا یہ میں آپ بتاتا ہوں. پہلے بلاک لگاتے ہیں. بلاک فری ہینڈ. اس میں دیکھیں شیپ، بلاک کی شیپ کون سی ہوگی؟ ریکٹینگل شیپ بھی ہو سکتی ہے، فری فارم بھی ہو سکتی ہے، ریکٹینگل بائی سینٹر بھی ہو سکتی ہے. یہ ریکٹینگل چورس خانہ اور فری فارم کی جیسی آپ خود چاہیں ویسے لائن لگا لیں. ریجن ہے یعنی یہ بلاک ان سائڈ کے اوپر عمل کرے یا آؤٹ سائڈ کے اوپر. ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے غور کرنی ہے. اب یہ ان سائڈ آنا اور میں فری فارم کر کے ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی میں یہ جو ڈیٹا ہے اس کے اندر جو ایس ایل ہے ان کے اوپر یہ ابھی ہوگا. جب آپ بلاک بنا لیتے ہیں بلاک آپ کا لگ گیا تو لسٹ کیڈ کی جتنی کمانڈز بھی آپ یوز کریں گے وہ صرف بلاک کے اندر ہی استعمال ہوں گی. وہ بیر والے ڈیٹے کے اوپر کمانڈ استعمال نہیں ہوگی، نہ اس کا کوئی اثر ہوگا. بلاک اس لیے لگایا جاتا ہے کہ میں صرف اس ڈیٹے کے اوپر اپنا ورکنگ کرنا چاہ رہا ہوں. اس ڈیٹے کا مجھے چینجنگ کرنی ہے، اس ڈیٹے کو مجھے آؤٹ کرنا ہے، اس ڈیٹے کو مجھے ڈیلیٹ کرنا ہے، اس ڈیٹے کے ساتھ میں کوئی ایلیویشن کا مسئلہ ہے، کوئی موو کرانا ہے، روٹیٹ کر جو بھی کرنا ہے وہ جو جب آپ بلاک لگائیں گے وہ کمانڈیں اس کے اوپر یوز ہوں گی. بلاک کی سمجھ آ گئی؟ اچھا ابھی دیکھیں ابھی ہم اس کے اوپر ٹرن ماڈلنگ کرتے ہیں. ٹرن ماڈلنگ فارم ماڈلنگ اور اوکے جسٹ. اچھا یہ ہے سرچ ڈسٹینس. اگر آپ کے پوائنٹ دور دور ہیں تو آپ اس ڈسٹینس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ جتنا زیادہ ابھی یہ پوائنٹ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے
اگر یہ 200 آپ کا ڈیٹا میٹروں میں ہے تو میٹر، فٹ ہے تو فٹ تک ہوگا تو یہ اس سے ادھر بھی ٹرینگل بنا کر اس کا ڈیٹا پکڑ لے گا، مطلب اس کی ہائٹ اور اس کی ہائٹ میں جتنا ڈفرینس ہوگا اس حساب سے کنٹور لگیں گے. اور اگر یہ 200 سے زیادہ ہوگا تو یہ پوائنٹ اس کے ساتھ یہ چیز رکاوٹ بنا دے گی کہ 200 سے میٹر اگر اس سے اوپر ڈسٹینس ہو تو نے اس میں کنٹور نہیں لگانے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا آپ پہاڑی ایریا میں پڑھ رہے ہیں، یہ نیچے اور یہ اوپر ہے، تو اس لیے آپ اس کو ڈسٹینس بڑھا دیتے ہیں کہ یہ ایریا ہم نے دیکھا ہوا ہے سلوپی ہے ایک جیسا ہے تو آپ لگا لیتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے کچھ پڑھا، درمیان میں بلڈنگیں ہیں بہت، دوسری سائڈ کے اوپر آپ نے کچھ پڑھا، یہ ایلیویشن اور ہے یہ اور آپ درمیان میں لگانا نہیں چاہتے، تو یہاں اگر آپ ڈسٹینس زیادہ کر دیں گے تو یہ اس ایریا کے اندر بھی کنٹور لگا دے گا جو ایکچوئل غلط ہوں گے. ممکن ہے کہ آپ نے یہ کسی پہاڑی کے سائڈوں کے اوپر پڑھا اور درمیان میں پہاڑی ہو، تو پہاڑی کے اوپر تو آپ گئے نہیں، آپ نے جب کنٹور لگائے ڈسٹینس زیادہ کرنے سے اس نے یہاں سے یہاں تک پکڑے تو یہ پلین رکھے گا اس کو اپنے لیول کے حساب سے. یہ درمیان کا اس کے بعد ایلیویشن ہے ہی نہیں تو یہ کدھر سے اس کی پہاڑی بنائے گا یا کھڈا بنائے گا یا تالاب بنائے گا، جو بھی کرے گا. تو اس لیے آپ نے یہ چیز غور سے رکھنی ہے کہ یہاں ڈسٹینس آپ بڑا چھوٹا کر کے اس کے کنٹور کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اوکے، اب یہ دیکھیں یہ 200 میٹر سے کم تھا تو اس نے اس سب کو ٹرینگل میں شو کر لیا اور بتایا کہ نو پرابلم، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کا ماڈل بن گیا. ابھی اس کی کنٹورنگ کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ یہ اس پوائنٹس کو پکڑے گا، اس سے ایسے ایک ٹرینگل بنائی ایسے، پھر اس پوائنٹ سے ایسے بنائے گا اس کے ساتھ، پھر اسی پوائنٹ سے اس کے ساتھ ایسے بنائے گا، پھر اس سے اس کے اور ایسے بنائے گا. جتنے پوائنٹ ایک پوائنٹ کی چاروں سائڈوں کے اوپر آتے ہیں ان سے وہ سب کے ساتھ ٹرینگل بناتا ہے تاکہ 360 ڈگری میں گھومتے ہوئے جو اس کے پوائنٹ آئیں گے اس کے جو پوائنٹ کے ایلیویشن کا ڈفرینس ہوگا اس کے حساب سے وہ کنٹور ان لائنوں کے درمیان سے گزارے گا. ابھی اس کی اور اس کے ایلیویشن کے حساب سے یہاں سے کنٹور گزرے گا، ادھر رک جائے گا، آگے پھر اس کی اور اس کے حساب سے چلے گا، آگے پھر اس اور اس کے حساب سے کنٹور اپ ڈاؤن ہوتا پھر اس اور اس کی جو ٹرینگل اس کے حساب سے جدھر اس کی جگہ بنتی ہوگی وہاں سے وہ گزرے گا جدھر. یہ کنٹور اس طرح جنریٹ کرتا ہے ان ٹرینگلوں کے حساب سے. ابھی دیکھیں ہم نے ماڈل تو بنا لیا لیکن کنٹور تو ہمیں نظر نہیں آئے. ابھی دیکھتے ہیں، ایک تو میں اس کے کوڈ آف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا واضح گروپ بھی آف کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا واضح ڈاٹا نظر آ رہا ہو. ابھی دیکھیں آپ رائٹ کلک کریں. پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ڈسپلے فیچر کے اندر ایک ماڈل کا آپشن آئے گا، جب ہم کنٹورنگ کریں گے تو اس وقت پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، ایسے ہی. تو اب آپ نے دیکھا جیسے ہی ہم نے فارم ماڈل ادھر بنایا، سرفیس 1 بنایا تھا تو اس وقت سے یہ ساری چیزیں آن ہو گئی ہیں. پہلے یہ آف تھی، یہ سارے فگر آف تھے. ابھی وہ کہہ رہا ہے مائنر کنٹرول انٹرول اور کنٹور انٹرول اور میجر کنٹور انٹرول کہ آپ چھوٹا کنٹور کتنا رکھنا چاہتے ہیں، بڑا کتنا رکھنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی اپنی مرضی کے حساب سے ہوتا ہے کہ ایریا اگر پلین ہے تو آپ یہ جو کنٹور انٹرول ہے بہت چھوٹا رکھتے ہیں، بس 10 سینٹیاں 20 سینٹیاں 30 سینٹی 50 سینٹی تاکہ 2-4 کنٹور نظر بھی آ جائیں. اور اگر پہاڑی ہے تو آپ 1 میٹر کے بجائے 5 10 15 میٹر کا بھی انٹرول رکھ سکتے ہیں. ابھی یہاں میں آدھے میٹر کا رکھتا ہوں 0.5. جب یہ 0.5 ہوتا ہے تو میجر کنٹور ہمیشہ 5واں ہوتا ہے، تو 5ویں کے کتنے پہ آئے گا، 2.5 پہ، 2.5 پہ آئے گا. یہ چیز میں نے اس کو بتانی ہے خود ہے. اس کے بعد میں نے یہاں ابھی دیکھنا ہے، یہاں سے یہ ساری چیزیں یہ دکھائے گا. اگر آپ ٹرینگل دیکھنا چاہتے ہیں ٹرینگل لگائے گا، اگر آپ نمبر ان کے دینا چاہتے ہیں نمبر دکھائے گا، گریڈ کے حساب سے لگانا چاہتے ہیں اچھا اسپیکٹ کے حساب سے یا اسپیکٹ ایرو کے حساب سے وہ آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں. پہلے آپ کنٹور دیکھیں اور اس کو اوکے کر دیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس نے کنٹور جنریٹ کر دیے. ابھی آپ آگے دیکھیں، اگر کنٹور کی جگہ ہم ایک منٹ ٹرینگل آن کریں تو کیا ہوگا، اگر ہم ٹرینگل کے ساتھ ٹرینگل نمبر آن کر دیں گے تو کیا ہوگا. میرے خیال آپ چیز سمجھ رہے ہیں. ابھی میں ٹرینگل اور ٹرینگل نمبر آف کر دیتا ہوں اور گریڈ آن کر دیتا ہوں. اوکے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہر پوائنٹ 2 پوائنٹ گریڈ بتا رہا ہے. اور گریڈ جب دیکھنے ہو تو ساتھ ٹرینگل ضرور پھر لگائی جاتی ہے
تاکہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ کس لائن کی وہ گریڈ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس لائن کا وہ بتا رہا ہے ہر لائن کے اوپر اس نے تقریباً اس لائن کا لکھا ہے، اس کا ہر لائن کے اوپر اس نے لکھا ہے کہ یہاں سے گریڈ ایسے جدھر جدھر جو ہے نا وہ کنٹور جا رہے ہیں وہ اس سائڈ کا گریڈ اس ٹرینگل کے اندر اس کا گریڈ ایسے جا رہا ہے کتنا 7.3 اس ٹرینگل کے اندر یہ گریڈ جا رہا ہے، اس ٹرینگل کے اندر یہ گریڈ جا رہا ہے، اس ٹرینگل کے اندر ایسے گریڈ جا رہا ہے۔ یہ گریڈ یعنی آپ جس کو سلوپ کہتے ہیں، یہ چڑھائی گریڈینٹ میں چڑھائی، سلوپ اترائی اور چڑھائی یہ بتاتا ہے۔ اگر ابھی یہ یہاں سے چڑھائی بتا رہا ہے، اگر ہم مائنس میں بتائے گا تو وہ یہی چیز ہوگی لیکن وہ اترائی ہو جائے گی، اب سلوپ ہو جائے گی۔ یہ گریڈ بتا رہا ہے چڑھائی کہ یہاں سے چڑھائی کس سلوپ میں کتنے فیصد ہے، 7.36%، ٹھیک ہے یہ سلوپ ہے۔ اس طرح یہ ساری اس نے بتائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ کہاں سے نکلا، اسی کے اندر سے یہ چیزیں بتا رہا ہے۔ میں کنٹور آف کر دیتا ہوں، اب یہ دیکھیں کنٹور آف ہو گیا لیکن گریڈ موجود ہے۔ میں یہ ٹرینگل اس لیے آن کیے تھے کہ آپ ہمیں یہ سمجھ جائے کہ یہ گریڈ کہاں تک ہے، یہ اس لائن کی یہ جو ٹرینگل بن رہی ہے اس کے اندر کا ہے، ہر ایک کا جہاں جہاں ہے وہ اس کے اندر کا ہے۔ اچھا اس کے بعد ابھی میں اس کو گریڈ کو آف کر دیتا ہوں، اسپیکٹ ابھی دیکھنا، ہاں جی ڈگری منٹ سیکنڈ میں یہی چیز اس نے بتا دی۔ ابھی اگر آپ ایرو کو دیکھیں تو یہی سلوپ کے ایرو بتا دے گا کہ یہاں سے جو سلوپ کدھر جا رہی ہے۔ پہلے گریڈ بتایا ہے، ابھی سلوپ بتائی، اور سلوپ کے ساتھ اب سلوپ کیا ہے یہ دیکھیں نا۔ اگر آپ ایک منٹ میں دوبارہ آپ کو اس طرح کرتا ہوں، یہ ہے 8.012% اوپر کی طرف، نیچے کی طرف ڈگری میں ہے 44 ڈگری کے حساب سے، اور ساتھ ہی ایرو بھی، اگر ایرو آپ شو کرنا چاہتے تو یہ دکھا رہا ہے کہ یہاں سے جو آپ کی سلوپ کس سائڈ پہ جا رہی ہے۔ تو یہ صرف اس ماڈل کے اندر ہی آپ کو دکھا دے گا، آپ کو جو چیز ریکوائر ہو آپ وہ آن کر کے اس کو پرنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور پھر اس کو آؤٹ کر کے آٹو کیڈ کے اندر بھی آپ اس سے ورکنگ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی ماڈلنگ، ٹیرن ماڈلنگ اور اس کی کنٹورنگ کی ساری کاروائی تھی۔